رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صحیح البخاری۔ جو شخص غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصدن حقیقت کے خلاف قول و فعل اور رویہ جھوٹ کہلاتا ہے، جو صداقت کی ضد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلط گوئی یعنی جھوٹ بولنا اور غلط کاری یعنی اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ البتہ صدق یعنی سچائی، قول و فعل اور ارادے تینوں کی مطابقت کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جب قول، فعل اور ارادہ تینوں کے اندر مطابقت پیدا ہو تو اسے سچ بولتے ہیں، اسے صدق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کے منہ سے کوئی بھی بات صداقت کے خلاف ادا نہ ہو، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد بھی نہ ہو اور وہ اپنی ہر بات کو نبھا دے، تو یہی در حقیقت زبان اور عمل کی سچائی ہے، جس کے ساتھ نیت اور ارادے کی سچائی بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے۔ جس طرح دل سے ایمان کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے کلمے کی ادائیگی بے فائدہ عمل ہے، بالکل اسی طرح اپنی اصل روح کے بغیر روزہ رکھنا اور اس جیسی تمام عبادات ادا کرنا حقیقی فائدہ نہیں دے سکتی۔ محض بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کا ڈر دلوں میں پیدا ہونا مقصود ہے۔ جب بعض لوگوں کا روزہ ان کے لیے کھانے پینے اور دیگر مشاغل سے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو وہ ان محرومیوں کا مداوع کرنے کے لیے تاش، لیڈو اور کیرم کھیلنے، ناول افسانے اور ڈائجسٹ پڑھنے، نغمے، غزلیں اور قوالیاں سننے، ڈرامے، ویڈیوز اور فلمیں دیکھنے جیسی دلچسپیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوستوں میں کہیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگتے ہیں، بھوک میں غیبت کر کے خالی پیٹ اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے میں انہیں بڑی لذت ملتی ہے۔ دروغ گوئی، طعن و طنز، تعیب و تنقیص اور ایک دوسرے کی ہجوں کے ساتھ ہی مؤذن کی اذان سن کر عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے یعنی نماز کے اختتام تک پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کے اندر ناپسندیدہ نفسیاتی جذبات بالعموم پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا حسد، غصہ، نفرت، بغض، غرور، تکبر، خود غرضی، مفاد پرستی وغیرہ۔ بعض موقعوں پر یہ جذبات ابھارتے ہیں اور آدمی کو اپنی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان والا اسی پرہیزگاری کے اصول پر عمل کرے جس کی تربیت ایک انتہائی شاندار الہی کورس کے ذریعے سے اسے رمضان کے مہینے میں دی گئی تھی۔ اللہ کے بندوں، ان قبیح افعال سے بہتر ہے کہ آدمی خاموشی کو روزے کا ادب سمجھتے ہوئے کم سے کم اناپ شناپ الٹی سیدھی لا یعنی گفتگو سے محتاط رہے۔ نیز جھوٹ، غیبت اور بہتان کے معاملے میں تو کوئی لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالے۔